IMF نے پاکستان کے لیے 1 ارب 30 کروڑ ڈالر قسط کی منظوری دے دی۔ ساتھ کے EFF پروگرام کی مد میں 1 ارب ڈالر سے زائد ملیں گے۔ 1 ارب 30 کروڑ ڈالر کے RSF کے تحت 20 کروڑ ڈالر سے زائد کی پہلی قسط بھی شامل۔ پاکستان کو EFF پروگرام کے تحت 2 ایک ساتھ پہلے ہی مل چکی۔ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کا واشنگٹن میں اجلاس اعلامیے کے مطابق دوسرے اقتصادی جائزے کی منظوری۔ پاکستان کو 1 ارب ڈالر فوری طور پر ملیں گے۔ لچک اور استحکام سہولت کے پہلے جائزے کی بھی منظوری۔ پاکستان کو اس مد میں 200 ملین ڈالر حاصل ہوں گے۔ وزیر اعظم کا معاشی اصلاحات پر اطمینان کا اظہار۔ کہا اصلاحاتی ایجنڈے کے نفاذ اور معیشت کی ترقی میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی معاونت کلیدی رہی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور ان کی ٹیم کی محنت اس کی کامیابی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ملک نے ڈیفالٹ کے خطرے سے نکل کر استحکام اور ترقی کی سمت میں اہم قدم اٹھایا۔ قوم اور سیاسی جماعتوں کی قربانیوں سے یہ ممکن ہوا۔ پاکستان جلد قرضوں سے نجات پائے گا، معاشی طور پر خود کفیل ہوگا اور عوام کی خوشحالی کے لیے محنت جاری رہے گی۔ پاکستان میں کرپشن میں واضح کمی۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کی نیشنل کرپشن پرسپشن سروے میں انکشاف۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں شفافیت میں اضافہ اور کرپشن میں کمی ہوئی۔ 66% پاکستانیوں نے بتایا کہ انہیں گزشتہ 12 ماہ میں کسی سرکاری کام کے لیے رشوت نہیں دینا پڑی۔ 43% شہریوں نے قوت خرید میں بہتری، جبکہ 57% نے قوت خرید میں کمی کی رپورٹ دی۔ 53% شرکاء کا کہنا ہے ٹیکس چھوٹ یافتہ فلاحی اداروں کو اپنے ڈونرز کے نام اور عطیات کی تفصیل عوام کے سامنے ظاہر کرنی چاہیے۔ سروے کے مطابق بدعنوانی کے تاثر میں پولیس سر فہرست، ٹینڈر اور پروکیورمنٹ دوسرے، عدلیہ تیسرے، بجلی اور توانائی چوتھے اور صحت کا شعبہ 5ویں نمبر پر ہے۔ 60% پاکستانیوں نے اتفاق کیا کہ حکومت نے IMF معاہدے اور FATF گرے لسٹ سے نکلنے کے ذریعے معیشت کو مستحکم کیا۔ ملک کی معیشت زبوں حالی سے استحکام اور استحکام سے ترقی کی جانب گامزن ہے۔ سروے اسی سال 22 سے 29 ستمبر کے دوران کیا گیا۔ پاکستان میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے اعتماد میں واضح اضافہ۔ نومبر 2025 میں ترسیلات زر 3.2 ارب ڈالر ریکارڈ۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق ترسیلات میں سالانہ بنیادوں پر 9.4% اضافہ ہوا۔ جولائی تا نومبر مجموعی ترسیلات 16.1 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں، جو گزشتہ سال 14.8 ارب ڈالر تھیں۔ سب سے زیادہ ترسیلات سعودی عرب سے 753 ملین ڈالر موصول ہوئیں، UAE سے 600۔ پاک انڈونیشیا تعلقات میں نیا باب۔ انڈونیشیا کے صدر ابو سوبیانتو کی وزیر اعظم ہاؤس آمد۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کا پرتپاک استقبال کیا۔ انڈونیشیا کے صدر کو مسلح افواج کے دستے کی جانب سے گارڈ آف آنر تقریب میں دونوں ممالک کے قومی ترانے بجائے گئے۔ انڈونیشیا کے صدر ابو سوبیانتو نے وزیر اعظم ہاؤس کے احاطے میں پودا لگایا۔ انڈونیشیا کے صدر اور وزیر اعظم کے ساتھ وفود کی سطح پر مذاکرات کریں گے۔ صدر آصف علی زرداری اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقاتیں ہوں گی۔ تجارت، سرمایہ کاری، دفاع، صحت، IT، موسمیات، تعلیم اور ثقافت پر بات ہوگی۔ دونوں ممالک کے درمیان متعدد مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط متوقع۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کا مودی سرکار کو سخت پیغام۔ تینوں مسلح افواج کے افسران سے خطاب میں کہا بھارت کسی خود فریبی میں نہ رہے، اگلی بار جواب زیادہ برق رفتار اور شدید ہوگا۔ طالبان رجیم کے پاس فتنہ الخارج یا پاکستان میں سے کسی ایک کے انتخاب کے علاوہ دوسرا کوئی آپشن نہیں۔ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، تاہم کسی کو بھی پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت پر آنچ اور ہمارے عزم کو آزمانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تمام یہ جان لیں کہ پاکستان کا تصور ناقابل تسخیر ہے اور اس کی حفاظت ایمان سے سرشار جانبازوں اور متحد قوم کے پختہ عزم نے کر رکھی ہے۔ مزید بولے نئے قائم ہونے والے ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز میں بنیادی تبدیلی تاریخی ہے۔ بڑھتے اور بدلتے ہوئے خطرات کے پیش نظر ضروری ہے کہ ہم ملٹی ڈومین آپریشنز کو تینوں افواج کے متحد نظام کے تحت مزید بہتر کریں۔ ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز کا قیام اس تبدیلی کی جانب ایک ضروری قدم ہے۔ ہر سروس اپنی آپریشنل تیاریوں کے لیے اپنی انفرادیت برقرار رکھے گی۔ ڈیفنس فورسز کا ہیڈ کوارٹر تحریک انصاف نے مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کی پیشکش قبول کر لی۔ بانی PTI کی جیل میں سہولیات دیکھنے کے لیے کمیٹی تشکیل۔ مشترکہ پارلیمانی پارٹی اجلاس میں اکثریتی ارکان کے فیصلے کی حمایت۔ ذرائع کے مطابق کمیٹی سربراہی کے اختیارات
رانا ثناءاللہ کو دینے کا فیصلہ۔ کمیٹی میں پی ٹی آئی کے تمام وکلاء، سینیٹرز اور ایم این ایز شامل۔ پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق حکومتی کریک ڈاؤن سے بچنے کے لیے پی ٹی آئی نے حکمت عملی طے کر لی۔ بانی سے ملاقات کے لیے کوئی ورکر بہنوں یا وکلاء کے ہمراہ نہیں جائے گا۔ حکومت یا اداروں کو کریک ڈاؤن کا کوئی موقع فراہم نہیں کیا جائے گا۔ توقع نہیں تھی کہ ہمیں ملک کے لیے خطرہ قرار دیا جائے گا۔ بیرسٹر گوہر کا ایوان میں اظہار خیال۔ کہا سیاست میں انتشار نہیں برداشت ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو جگہ دے کر ٹینشن ختم کرنی چاہیے۔ جمہوریت کے دشمن چاہتے ہیں کہ لڑائی شروع ہو۔ مشترکہ پارلیمانی اجلاس میں بولے چاہتے ہیں معاملات تفاہم و تفہیم سے حل ہوں۔ ہم نے اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا۔ بانی کی تصویر لے جانے پر نااہل کرتے ہیں تو 1000 بار کریں، ہمیں کوئی زیادہ شوق نہیں۔ خان صاحب کے بارے میں جس طریقے سے بات کی گئی تھی اس کی تو مذمت سب نے کی ہے اور ہم نے بہت افسوس اور مایوسی کا اظہار کیا ہے، لیکن ہم نے وہ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیا۔ رکنیت معطل نہیں ہوگی، نہیں ہونے چاہیے، معطل کرتے ہیں 1000 بار کر لیں۔ دیکھیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ہم لے کے آ رہے ہیں۔ دیکھو پی ٹی آئی نے کبھی انکار نہیں کیا کچھ ایسی باتوں سے، ہم تو چاہ رہے ہیں حالات بہتر ہو۔ تحریک انصاف کا کوئی مستقبل نہیں، بلاول بھٹو کا لاہور میں رہنماؤں کے عشائیے سے خطاب۔ کہا ملک دشمن اور اداروں کے خلاف بولنے والوں کو سیاست کرنے کا کوئی حق نہیں۔ ضمنی الیکشن میں ایک نشست ہم نے جیتی، ایک ہم سے چھین لی گئی۔ آئندہ بلدیاتی الیکشن میں ہمیں فرنٹ فٹ پر آ کر کھیلنا ہوگا۔ بلاول بھٹو کے گورنر ہاؤس لاہور میں ڈیرے۔ پنجاب سے تعلق رکھنے والے ارکان قومی اسمبلی کی ملاقات۔ انتخابی حلقوں کے عوامی مسائل اور ان کے حل میں آنے والی مشکلات سے آگاہ کیا۔ پارٹی نے اس ملک میں سب سے زیادہ ظلم سہے ہیں، سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں، اس کے باوجود کبھی پیپلز پارٹی نے جو ہے اداروں کے خلاف سازشیں نہیں کی، ملک کے خلاف سازشیں نہیں کی۔ اس وقت اگر عمران خان کے گھر کے لوگ بھارتی میڈیا کو جو ہے وہ پاکستان کے خلاف مواد دے رہے ہیں، باقاعدہ پیڈ مہمیں چل رہی ہیں آپ کی، پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ جمہوری روایتیں چلتی رہیں لیکن کوئی بھی جماعت ریڈ لائنز کراس نہ کرے۔ اداروں کے خلاف مہم، شرجیل میمن نے پی ٹی آئی پر لفظی تیر چلا دیے۔ کہا پی ٹی آئی اداروں کے خلاف پیڈ مہم چلا رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے گھر کے لوگ بھارتی میڈیا کو انٹرویو دے رہے ہیں۔ بھارت ماضی میں پی ٹی آئی کو فنڈ بھی دیتا رہا۔ بانی کی جماعت نے ماضی میں ماشاء اللہ دیکھے ناکارکنان کو کوڑے کھائے۔ آصف علی زرداری بغیر کسی وجہ کے جیل میں رہے۔ پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ ظلم سہے لیکن اداروں کے خلاف بات نہیں کی۔ مزید بولے سندھ حکومت نے تمام کاموں کے لیے ای ٹینڈرنگ کا فیصلہ کر لیا۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری کا تنازعہ، ہائر ایجوکیشن کمیشن کی رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع۔ کراچی یونیورسٹی کا جواب بھی رپورٹ کا حصہ۔ رپورٹ کے مطابق ہائر ایجوکیشن کمیشن کا یونیورسٹی کے انتظامی معاملات میں کوئی کردار نہیں۔ موجودہ ریٹ پٹیشن مکمل طور پر یونیورسٹی کا داخلی معاملہ ہے۔ یونیورسٹی کی اپنی اتھارٹیز ڈگری جاری کرنے کی ذمہ دار ہیں۔ جسٹس طارق جہانگیری کی ڈگری کبھی ایچ ای سی کے سامنے تصدیق کے لیے پیش ہی نہیں کی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا کچی آبادی مسلم کالونی اسلام آباد میں سی ڈی اے آپریشن روکنے کا حکم۔ سی ڈی اے کو نوٹس جاری، 16 دسمبر تک جواب طلب۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس راجہ انعام امین منہاس نے احکامات جاری کیے۔ بھارت کا $214 ارب کے جوہری منصوبوں کا اعلان۔ امریکی ٹی وی کے مطابق بھارتی وزیر جتیندر سنگھ کا کہنا ہے نیا جوہری بل اس ہفتے کابینہ میں پیش کیا جائے گا۔ بل کا مقصد نجی شعبے کو جوہری توانائی میں سرمایہ کاری کی اجازت دینا اور کاروباری عمل کو آسان بنانا ہے۔ وزیر اعظم کا ہدف ہے کہ 2047 تک 100 گیگا واٹ جوہری توانائی پیدا کی جائے تاکہ بھارت کو ترقی یافتہ معیشت بنایا جا سکے۔